يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو أصحاب الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام مقدس سے آیت مبارکہ اور اس کے ضمن میں ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں چند باتیں عظمت قرآن، فضائل قرآن پہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پہ اتارتے، یہ قرآن اتنی عظمت والا، اتنی شان والا کلام ہے، اتنے جلال والا کلام ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اللہ نے کیا مقام اور کیا شان عطا کیا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء ان کو کتابیں ملی ہیں، ان کو صحیفے ملے، وہ کتابیں ضرور تھیں، کتاب اللہ ضرور تھی، لیکن کلام اللہ نہیں، یعنی اللہ نے ان کی تلاوت نہیں کی۔ قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن ایسی جلال والی کتاب ہے، ایسی عظمت اور شان والی کتاب ہے۔ آپ ذرا پہاڑ کا وجود تو دیکھیے، پہاڑ کی طاقت تو دیکھیے۔ فرمایا اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، فرمایا پہاڑ
قرآن کریم کے بوجھ کو اور اس کی عظمت اور شان اور جلالت کو برداشت نہ کر پاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم ایسی مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے اس میں غور و فکر کریں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی یہ عظمت ہے، قرآن کریم کی یہ شان ہے، تو میں نے پھر اس پر دعویٰ کیا اور عنوان باندھا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کائنات میں کتابیں اور بھی ہیں، آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن بے مثال ہے۔ آپ کہیں گے قرآن کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے کہ قرآن میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ادھر اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ادھر قرآن میرے اور آپ کے محبوب کے قلب اطہر پہ اتر رہا ہے، اور پھر محبوب کے واسطے سے امت کو ملا اس انداز کے اندر کہ اگر 5 سال کا بچہ یاد کرنا چاہے، 8 سال کا 10 سال کا بچہ یاد کرنا چاہے وہ یاد کر لیتا ہے، 80 سال کا بوڑھا یاد کرنا چاہے وہ یاد کر لیتا ہے۔ کہاں اس معصوم کا سینہ اور کہاں پہاڑ۔ اس لیے تو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال؟ اس لیے کہ قرآن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے، لیکن یاد رکھنا تمام نبیوں کو اللہ نے عملی معجزے عطا کیے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا ہے۔ تو قرآن بے مثال ہے۔ کیوں؟ قرآن میرے اور آپ کے محبوب کا معجزہ ہے۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ نے صرف قرآن نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ ہم کسی نبی کی عظمت، شان، مقام، رفت، بلندی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہمارا تو عقیدہ ہے جو وقت کا نبی ہوتا ہے، وقت کے نبی کے علم اور حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری امت مل جائے، پوری امت مل کے وقت کے نبی کے علم کا اور اس کے حسن و جمالات اور کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ ہم اس فضیلت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کسی نبی کو کم نہیں کہتے، کسی کی شان کو کم نہیں کہتے۔ تو اللہ نے میرے نبی کو جو فضیلت عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ تبھی تو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف قرآن نہیں، اللہ نے میرے محبوب کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ نے اپنے محبوب کو نام دیا تو بے مثال دیا، اللہ نے اپنے نبی کو کام دیا تو بے مثال دیا، مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان دیا تو بے مثال دیا، حسب نسب قبیلہ دیا تو بے مثال دیا، والدین دیے تو بے مثال دیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اولاد دی ہے تو بے مثال دی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، ازواج دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو صداقت
صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، سینہ دیا تو بے مثال دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں۔ نانا اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ دیے تو بے مثال دیے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو امت دی ہے تو بے مثال دی ہے، اسی طرح صورت اور سیرت دی ہے تو بے مثال دی ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو اگر کتاب قرآن عطا کیا ہے تو بے مثال عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ایک طرف قرآن اعلان کر رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن ایسی جلال والی کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتی میرے بھائیوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ ذہن میں رکھیے گا، پھر میں آخر میں اس سوال کا جواب بھی عرض کروں گا۔ یاد رکھنا جو کلام ہوتا ہے، کلام کے اندر متکلم کے اوصاف نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اللہ جلال والے تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ جلال والا ہے۔ آپ کی کسی آدمی سے تعلق ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، کوئی بندہ اس کے متعلق آ کر آپ کو کوئی بات کہے تو آپ کہتے یار دل نہیں مانتا، یہ بات اس بندے نے کہی ہو، یہ لہجہ اس بندے کا ہو، دل نہیں مانتا۔ کیوں؟ جو متکلم کا کلام ہوتا ہے اس میں اس کے اوصاف نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آسان کر دوں، جیسا کلام کرنے والا ہوتا ہے ویسا ہی اس کا کلام ہوتا ہے، اور ویسے ہی اس کے کلام کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، میرے اللہ جلال والے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی ہے، اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے۔ تبھی تو فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پہاڑ تو اتنے بڑے ہیں، اگر پہاڑ کی لمبائی دیکھی جائے بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس کی چوڑائی دیکھی جائے بندہ حیران رہ جاتا ہے، پہاڑ کی طاقت دیکھی جائے بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس پہ قرآن نازل ہو تو اللہ اکبر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن یہاں تو 6 سال کے معصوم بچے الحم سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، ان کے سینے کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے چاہا میں آخر میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا، لیکن پہلے قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہی قرآن ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ گنبد خضرا کے مقیم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اگر قرآن کو گھر میں پڑھو گے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اگر دکان پہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہی قرآن ہے، اگر کوئی اسے یاد کرتا ہے تو حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھتا ہے قاری قرآن بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، اسے کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے مبلغ قرآن بن جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے امام بن جاتا ہے، اسے بیٹھ کے پڑھاتا ہے تو معلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے تو متعلم قرآن بن جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ قرآن آج میرے بھائیوں میری اور آپ کی بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر، مسلمان کو تو قرآن یوں آنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی کی طرح، یوں روانگی کے ساتھ مسلمان کو قرآن آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اول تو ہمیں آتا ہی نہیں، اگر آتا ہے تو پھر پڑھنے والوں میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ غلط پڑھتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت کم لوگ ایسے ہیں
جو قرآن کریم کو صحیح اس کے انداز کے اندر پڑھنے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ حق ہر مسلمان کا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے اس ذمہ داری کو بھلا ہی دیا۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں نعوذ باللہ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوں گی، آج میرے اور آپ کے لیے عجیب محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے۔ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا کر کے، اللہ نے اپنے نبی اور اپنے محبوب کی نسبت عطا کر کے ہمیں کیا کیا اعزاز عطا کیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کائنات میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ شریف۔ کوئی آدمی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، کوئی عبادت نہ کرے، صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہے، کہا بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2 آب زمزم، آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 3 والدین کا چہرہ، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 4 علماء کا چہرہ، علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 5 فرمایا قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب ہے، قرآن کا پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی پیار سے قرآن پہ نگاہ ڈالتا ہے، فرمایا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میرے بھائیو، ہم قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے، قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب ہے، قرآن کریم کتنی شان والی کتاب ہے، کتنی مرتبے والی کتاب ہے۔ یاد رکھنا، جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی عظمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک لکڑی ہے جسے ہم قرآن کریم کی تپائی کہتے ہیں، جس پہ قرآن کریم کو رکھ کر پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اور احترام کتنا ہے، کوئی اس کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ میں نے کہا غلاف، قرآن کریم کا غلاف بنا دیا جائے، اس کپڑے کا احترام کتنا ہے، اگر وہ کپڑا نیچے گرے اس سے کتنی عقیدت کے ساتھ ہم اٹھاتے ہیں۔ کاغذ پہلے عام کاغذ ہے، لیکن جب اس پہ قرآن کریم لکھ دیا گیا، میں نے کہا اب اس کاغذ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بھائیو، قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بندہ دیکھتا رہے تو بندے کا دل نہیں بھرتا، جن کو بندہ پڑھتا رہے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ۔ بندہ بیت اللہ کو دیکھتا رہے، جتنا دیکھے اللہ نے اس سیاہ رنگ کے غلاف کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، آپ بیت اللہ کو جتنا بھی دیکھیں گے آپ کا کبھی دل نہیں بھرے گا، آپ کہیں گے اور دیکھوں اور دیکھوں۔ اللہ نے بیت اللہ میں ایسی کشش رکھی ہے۔ نمبر 2 میرے نبی کا روضہ مبارک، فرمایا نبی کے روضہ مبارک میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ آپ نبی کے روضہ مبارک کو دیکھیں آپ کا کبھی دل نہیں بھرے گا۔ میں نے کہا صرف روضہ مبارک نہیں، مدینہ تو سارے کا سارا شان والا ہے، مدینہ تو سارے کا سارا مقام والا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا، جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ مدینہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا مدینہ تو عاشقوں کی قرارگاہ ہے، مدینہ کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس نے کہا مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے،
مدینہ کیا ہے؟ رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، شوکت ہے مدینے میں، ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، فیضان مدینے میں، سلطان مدینے میں، وجہ تخلیق کائنات مدینے میں، مقصود کائنات ذات مدینے میں، محبوب رب رحمان بھی مدینے میں، نانا ہم سب کے محبوب بھی مدینے میں۔ اللہ اکبر، مدینے کی شان کیا ہے، مدینے کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا مدینہ خدا کی رحمتوں کا، برکتوں کا جو خزینہ ہے، اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز مدینہ وہ میرے آقا کا روضہ مبارک ہے کہ روضہ مبارک کو بندہ جتنا دیکھتا رہے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 3 آسمان، فرمایا آسمان کو بندہ جتنا بھی دیکھے، اللہ نے آسمان میں ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 4 فرمایا پانی، پانی میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، آپ پانی کو جتنی بار بھی دیکھیں گے آپ کو علیحدہ ہی نظارہ نظر آئے گا، کبھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ نمبر 5 ماں کی آنکھ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیکھنے سے کبھی بھرتی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا چھٹی چیز، مومن کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے بھرتا، اللہ اکبر۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب کا حال یہ ہے، یہ نہیں کہ میں کہوں جی نہیں جی میں تو بہت نیک ہوں میں آپ کی بات کرتا ہوں، ہم سب کا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ قرب قیامت ہے نا، حالات ہی ایسے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مومن کا قرآن پڑھ پڑھ کے دل بھرتا، اور واقعی ایسے ہے۔ آپ پہلے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہنے لگے کہ وہ بکھر کے علاقے کے وہاں پہ کوئی مذہبی لڑائی ہوئی تو دونوں طرف سے فریقین کو بند کر دیا گیا، تو انہوں نے کچھ دن جیل میں گزارے۔ فرمایا ہمارے ساتھ طالب علم بھی تھے، میں بھی تھا، تو فرمایا وہاں ہماری ترتیب یہ تھی کہ ہم 24 گھنٹوں میں ایک قرآن تلاوت کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ اکبر 24 گھنٹوں میں قرآن کریم کی تلاوت، ظاہری بات ہے بندہ اس میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، اور تقاضے بھی ہیں، پھر بھی 24 گھنٹے میں پورے قرآن کریم کی تلاوت۔ فرمایا سب طالب علموں نے یہ ترتیب بنائی تھی، اور جب بندہ حافظ قرآن ہو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر تو 15-20 منٹ کے اندر ایک پارہ جو ہے، کچھ حافظ ماشاءاللہ اس سے بھی تیز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں، حضرات صحابہ کرام سے لے کے ہمارے اکابرین تک، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ چند ایک سال تک یہی ماحول تھا کہ قرآن پڑھ پڑھ کے مومن کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اب نعوذ باللہ قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے میرے بھائیو، اس بات کو یوں نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہمارا عقیدہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا، ہمارا عقیدہ ہے ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو بھائی ہم غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا تو جناب والا غافل ہونے کا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ہر وقت غفلت سے پاک رہنا چاہیے۔ تو خیر سنیے گا، میں نے کہا ہاں کتنی چھویں چیز کیا ہے کہ مومن کا قرآن پڑھ پڑھ کے دل نہیں بھرتا، اور میں نے کہا یہاں قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندے کا دل زندہ ہونا پھر قرآن پڑھ پڑھ کے دل نہیں بھرتا، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر قرآن پڑھنے کو دل، اللہ اکبر۔ آج جو میرا اور آپ کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہو گئی، ہمارا دل کہاں، ہمارا دل اندھیروں میں کھو گیا، سختیوں میں کھو گیا، اندھیروں میں کھو گیا کہ قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر کھول بھی لیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے قرآن کریم کو بند کر دیں، اللہ اکبر۔
میرے بھائیو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت کی مجلس سجی ہوئی ہے، حضرت درس قرآن دیا کرتے تھے، لوگوں نے سوال کر دیا، کہنے لگے حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا مطلب تمہارے دل سوئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں قرآن کریم سناتے ہیں، آپ ہمیں قرآن کی تفسیر سناتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے آگے سے جواب دیا، فرمایا تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ تمہارے دل موئے ہوئے ہیں، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو کوئی آدمی سویا ہونا، اس کے قریب کوئی اونچی آواز میں بات کرے وہ بندہ جاگ جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ مر جائے اس کے قریب ڈھول بھی بجاتے رہو وہ بندہ جاگتا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارے دل سوئے ہوتے نا، میں تمہیں قرآن کا ترجمہ سناتا ہوں، میں تمہیں قرآن کی تفسیر سناتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کے احکام سناتا ہوں، تمہارے دل جاگ جاتے۔ یہ جو قرآن کا ترجمہ تفسیر قرآن سننے کے بعد بھی تمہارے دل جاگتے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر دل زندہ ہو تو قرآن پڑھ پڑھ کے دل بھرتا نہیں ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے پھر قرآن پڑھنے کو دل کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج دیکھیے رہتی کسر جو تھی وہ اس موبائل نے نکال دی، فیس بک نے نکال دی، یوٹیوب نے نکال دی۔ ہم کتنا وقت ہیں ہم مسلمان جنت کے دعویٰ دار کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اپنے موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہماری ساری مسلمانی ہمارے سامنے آ جائے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ابھی جامعہ بنوریہ سے فتویٰ چھپا ہے، کیا چھپا ہے؟ کہ ٹک ٹاک حرام ہے۔ ٹک ٹاک کیا ہے؟ لیکن کوئی کان نہیں دھر رہا، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ وقت کے مفتی جامعہ بنوریہ ہمارا عظیم ادارہ ہے، عظیم ادارہ ہے، کوئی مسئلہ بھی آپ کے ملک میں پیش آتا ہے تو اس ادارے سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اس ادارے نے باقاعدہ لکھ کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ ٹک ٹاک کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں اگر اس پہ کوئی دینی کام ہے تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہے، کوئی ترجمہ ہے، وہ نہیں، اس سے ہٹ کر جو دنیا داری کے حوالے سے ہے۔ لیکن بھائی قوم اتنا آگے چلی گئی ہے، اتنا آگے چلی گئی ہے کہ حرام، نعوذ باللہ، حرام سن کے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، حرام سن کے ہمارے اندر کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا، کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پیسے کی خاطر اور عزت کی خاطر لوگوں نے اپنی عزتیں داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، یہ میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ جو عورتیں ہیں آخر وہ کسی کی بیٹی تو ہے نا، آخر وہ کسی کی بہن تو ہے نا، آخر وہ کسی کی بیوی تو ہے نا۔ لیکن دیکھیے مسلمان اتنا گر جائے گا، اتنا گر جائے گا کہ پیسے کی خاطر یہاں تک چلا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اچھا ایسے لوگ پھر میڈیا پہ آ کے بھلا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ کہو نعوذ باللہ، اللہ نے کیا دی ہے؟ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ باقاعدہ میڈیا والے ان کو موقع دیتے ہیں، باقاعدہ میڈیا والے ان کو کیا کرتے ہیں؟ موقع دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے پریشانیاں نہ آئیں تو اور کیا ہو۔ ہم کو چھوٹے چھوٹے ظلم کرتے ہیں، ہم تو ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو اس سال وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے تحت جن بچوں نے امتحان دیا ان کی تعداد 95,000 ہے۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، میڈیا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس سال آپ کے ملک کے پاکستان سے کتنے علماء جو ہیں وہ دورہ حدیث شریف کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیوں؟ ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا بھائیو عزت کسے نہیں کہتے، عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کو اللہ نے جوڑا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں قرآن کریم کی بات کر رہا تھا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ تمہارے دل کیا ہیں؟
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایک دفعہ بصرہ تشریف لے گئے، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، رش لگ گیا، سوال و جواب کی نشستیں شروع ہو گئیں۔ ایک بندے نے بڑا عجیب سوال کر دیا۔ اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا حضرت قرآن کریم میں ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ حضرت نے فرمایا بالکل اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کا وعدہ سچا ہے۔ اس نے کہا جی عرصہ ہو گیا ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ اور کچھ سوال کرتے ہیں چسکے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں اکثر رواج یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں چسکے کے لیے، بیان آپ عظمت قرآن پہ کریں گے، وہ سوال آپ سے کسی اور عنوان پہ پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ خیر اس نے حضرت کو کہا حضرت اللہ کا وعدہ سچا، قرآن کریم کا وعدہ سچا، تو پھر عرصہ ہو گیا ہم دعا مانگتے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ زندہ دلوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، مردہ دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اس نے کہا حضرت زندہ دل اور مردہ دل؟ فرمایا ہاں 10 علامتیں ہیں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے توبہ کر لو اللہ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وہ 10 علامتیں کون سی ہیں؟ آئیے وہ علامتیں میں شمار کر دیتا ہوں۔ میرے اندر یا آپ کے اندر کسی کے اندر وہ علامات میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے، آج ہی سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کریں، انشاءاللہ مستجاب الدعویٰ بن جائیں گے۔ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا کرتا ہوں، کہیں آپ مایوس نہ ہو جائیں۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہی مل جائے، وہی مل جائے۔ دعا کی قبولیت اس کا مفہوم انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعا کبھی یوں قبول ہوتی ہے ہم نے جو مانگا اللہ وہی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہی عطا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، ہم تو نہیں جانتے، ہمارا اللہ جانتا ہے، جو اس سے بہتر ہوتا ہے اللہ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا تھا وہ ہمیں ملا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اپنے رب سے مانگا ہے تو اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی دعا، وہ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، چونکہ انسان ہے، غافل ہے، انسان تو مانگ رہا ہے اپنی سوچ کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو یوں قبول کرتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا چوتھی چیز، اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ ذخیرہ آخرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جب نامہ اعمال کھلے گا نا تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں گی۔ وہ بندہ حیران ہو کے عرض کرے گا اللہ تیرا شکر ہے میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، لیکن یہ نیکیاں میں نے کی تو نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے فلاں وقت فلاں جگہ پہ تو نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا تیرے حق میں ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہم نے اسے رد نہیں کیا، اسے قبول کیا اور اس کی صورت کو بدل دیا۔ صورت کو یوں بدلا کہ اس کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں ہم نے اجر اور ثواب کو لکھ دیا۔ تو میرے بھائیو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ 10 علامتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت وہ 10 علامتیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا نمبر 1، تم اللہ کو جانتے بھی ہو، اللہ کو مانتے بھی ہو، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو جانتے بھی ہو، اللہ کو مانتے بھی ہو، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام شریعت کے خلاف ہے، یہ کام جو ہے دین کے خلاف ہے، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی ہم بڑے دھڑلے سے، بڑے جناب والا حوصلے کے ساتھ وہ کام کر گزرتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کیا بنے گا۔ میں نے کہا فرمایا حضرت نے نمبر 1، اللہ کو جانتے بھی ہو، اللہ کو مانتے بھی ہو۔ جانتے ہیں تو کلمہ پڑھا ہے، مانتے ہیں تو کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟
جہاں حلال حرام کا حکم آتا ہے وہاں سے ہم دوڑ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا حضور سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن جب سنت پہ عمل کی باری آتی ہے پھر تم بھاگ جاتے ہو، پھر تم سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 3 فرمایا قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہو لیکن قرآن کے حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے۔ قرآن کن چیزوں کو حلال کہہ رہا ہے، کن چیزوں کو حرام کہہ رہا ہے، قرآن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5 شیطان کو اپنا دشمن کہتے ہو لیکن پھر بھی شیطان کے راستے پہ چلتے ہو، تمہیں پتا ہوتا ہے یہ کام گناہ کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، لیکن پھر بھی تم گناہ کے راستے پہ چلتے ہو۔ فرمایا نمبر 6 تم جنت کو مانتے ہو لیکن جنت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 7 جہنم کو مانتے ہو لیکن جہنم سے دور نہیں بھاگتے۔ نمبر 8 موت کو برحق سمجھتے ہو لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 9 اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قبر کی لاحت میں اتارتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نمبر 10 لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہو، جو عیب اپنے اندر ہے ان عیبوں پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ فرمایا یہ 10 علامتیں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے، اس لیے اللہ دعا قبول نہیں کر رہے۔ آج ان سے توبہ کر لو، اللہ کا وعدہ کل بھی سچا، اللہ کا وعدہ آج بھی سچا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ قرآن کریم، میں نے کہا بھائیو آج عزت کے لیے ہم نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اصل عزت قرآن کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اصل عزت اس کی ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ علماء نے واقعہ لکھا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، بعض اور بزرگوں کا فرماتے ہیں۔ خیر فرمایا ایک آدمی جو تھا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے عرصہ کے بعد اسے بیٹی دی۔ جب اسے بیٹی دی نا تو وہ خوش ہوا، جب وہ خوش ہوا جوش میں آیا، جوش میں آ کے اس نے قسم اٹھائی۔ کیا قسم اٹھائی؟ کہ جب میری بیٹی نکاح کے قابل ہوگی نا تو میں اسے نکاح میں، اس کی شادی کے موقع پہ اسے جہیز میں دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ دونوں جہان کی کیا دوں گا؟ اب قسم تو اٹھا لی جوش میں آ کے، اب وقت آ گیا بیٹی کے نکاح کا، بیٹی جوان ہو گئی۔ اب وہ جانتے تھے کہ بیٹی جوان ہے، نکاح نہیں کرتا تو گنہگار ہوتا ہوں، اگر نکاح کروں تو پھر قسم ٹوٹتی ہے، دونوں جہان کی دولت کہاں سے لاؤں؟ بڑا پریشان۔ کسی سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا قسم اٹھائی ہے، یا تو قسم جائے گی یا بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ چلتے چلتے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس نے اپنے مسئلے کی صورت سامنے رکھی۔ اللہ اکبر، کہ میں نے یوں قسم اٹھائی کہ جب میری بیٹی نکاح کے قابل ہوگی میں اسے جہیز میں دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ اب دونوں جہان کی دولت میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اور اگر میں نہیں دیتا تو پھر میری قسم جاتی ہے، اور اگر قسم بچاتا ہوں تو بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا جو بھی فقیہ جن سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جائیے جا کر بیٹی کے نکاح کے دن مقرر کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ کی بیٹی کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے کہا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی کا نکاح بھی ہو جائے، بیٹی کی رخصتی بھی ہو جائے اور میری قسم نہ ٹوٹے؟ حضرت اندر گئے، اندر سے قرآن کریم لے کے آئے۔ فرمایا جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے نا تو جہیز میں یہ قرآن کریم دے دینا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے دونوں جہان کے خزانہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو بھائیو قرآن، میں نے کہا کتنی بڑی، سب صاحب اولاد ہیں، سب صاحب اولاد ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ لوگ پیدا نہیں کریں گے تو ہم دنیا کا نظام چلا سکتے؟ مثال کے طور پہ
ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر تیار نہیں کریں گے نظم نہیں چلے گا، وکیل کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے، پائلٹ کی ضرورت ہے، سائنسدان کی ضرورت ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے نا میرے بھائیو۔ یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بندے بات آدھی سمجھتے ہیں آدھی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ اپنے بچے کو چھوٹی عمر کے اندر قرآن کریم کا حافظ بنائیے، قرآن کریم کا حافظ بنانے کے بعد پھر آپ اسے دنیا کے کسی شعبے میں لگائیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ ایک تو قرآن اس کے دل و دماغ کو روشن کر دے گا، کہو انشاءاللہ، اور نمبر دو پھر یہ جو ہمارے ہاں بیماریاں ہیں نا، رشوت، دو نمبری، جو ہم بیٹھ کر کہتے ہیں یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی، ختم ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے اندر سے دو نمبری کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور رشوت لے، مسلمان ہو اور سود لے، سود کا کاروبار کرے، مسلمان ہو اور دو نمبری کرے، اللہ اکبر، چیز کسی کی ہو، منصب کسی کا ہو، عہدہ کسی کا ہو، حق کسی کا ہو اور دے کسی کو دو، یہ کیسے ہو؟ مسلمان ایسے نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمان کو سمجھ تو ہونا، جب سمجھ نہیں، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب والا کل قیامت کے دن بننے والا کیا ہے، تو پھر بندہ کیسے انصاف کرے گا، بندہ پھر کیسے صحیح راستے پہ چلے گا؟ میرے بھائیو وقت پورا ہو رہا ہے، میں صرف ایک چیز اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آج ہر بندے کی نظر عزت پہ ہے، عزت پہ ہے۔ میں نے کہا دیکھا نہیں یہ ناچنے گانے والے بھی ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے کیا دی ہے؟ بولتے نہیں کیا دی ہے؟ اللہ اکبر۔ تے آپ انہاں دے نال سیلفی بنانا تے تصویر بنانا کیڑے فخر دی گل سمجھدے ہیں؟ اللہ اکبر، ساڈی انہاں نال سیلفی بن جاوے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے اگر بندہ یہ دعا کرے بھی جداں دا اوے اوداں دا اللہ تینوں بنا دے، کہنا نہیں 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 مول صاحب اے دعا نہیں کرنی، اے دعا نہیں کرنی۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ دیکھیے اسے عزت کہتے ہیں، اسے عزت نہیں کہتے۔ میں نے کہا سنو بھائیو، عزت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے روایت نقل کی ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں عزت والا کون ہے، مقام والا کون ہے؟ فرمایا اشراف امتی، اللہ اکبر، میری امت کے اشراف، میری امت میں عزت والے لوگ کون ہیں؟ اشراف امتی حملۃ القرآن او اصحاب اللیل۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ عظمت اور شان والے لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جن کا سینوں میں اللہ کا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور فرمایا اصحاب اللیل، اور وہ لوگ جو آدھی رات تہجد کے وقت اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی میری امت میں عزت والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو اس سے بھی صاف، اس سے بھی کھلے الفاظ کے اندر میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ او لوگو میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ یہ سوال یہاں سے شروع کریں، پوری مسجد میں گھوم جائیں، ہر بندے کا اپنا جواب ہوگا، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوگا، لیکن ہم تو اپنے محبوب کی بات کے پابند ہیں نا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم نے اس قرآن والے کے ساتھ جو کیا وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، اللہ اکبر۔ میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کرتا، ہر مسجد کی بات کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں ہمارے 100 نمازی تو ہوں گے، ماشاءاللہ ہوں گے نا جی، انشاءاللہ 100 نمازی ہوں، ہر نمازی مہینے کے بعد 1000 روپیہ دے، کتنا دے؟ تو امام صاحب کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کتنے؟ اللہ اکبر۔ کہندے جی ساڑا مولوی خراب کرنا ہے۔ میں نے کہا اہمیت دیکھیے، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ کیا یہ صرف باتیں، یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر زبان سے کہتے ہو کہ ساری کائنات میں سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے،
کس کا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ میں نے کہا بھائیو، کہتے مولوی صاحب دعا کرنا بیٹے کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے کہا پہلے کتنی ہے؟ کہتے 3 لاکھ۔ میں کہا بھی تیرا 3 لاکھ لے کے خراب نہیں ہویا تو مولوی لاکھ لے کے خراب ہونے لگا۔ میرے بھائیو، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے قرآن والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کب تک زبانی کلامی دعوے کرتے رہیں گے؟ آؤ میرے بھائیو، اس سے بھی بڑی بات سنیے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا جب حافظ قرآن بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے استاد کی طرف قرآن کریم پڑھنے کے لیے، میں نے کہا بھائی میں نے کھلی بات کی ہے، چونکہ ہم جو ہے تنگ نظر نہیں ہے۔ غلط بات ہے کہ علماء تنگ نظر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، وکیل کا ہونا بھی ضروری ہے، سائنسدان کا ہونا بھی ضروری ہے، انجینئر کا ہونا بھی ضروری ہے، ذمہ دار کا ہونا بھی ضروری ہے، تاجر کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان سب سے پہلے ہمیں پکا اور سچا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں، میں نے کہا بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور پھر دنیا کے کسی شعبے میں چلا جائے، میں نے کہا آرمی میں چلا جائے، ایئر فورس میں چلا جائے، پولیس میں چلا جائے، میں نے کہا کسی بھی محکمے میں چلا جائے، اللہ اکبر، پھر آپ اس کی شان و شوکت سمجھتے ہیں، اللہ اسے کیا مقام عطا کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے نا، حافظ قرآن بھی ہے الحمدللہ، اس وقت ہمارا جرنیل بھی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہمارا جرنیل حافظ قرآن ہے، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں کہ تڑپ رہے؟ بولتے نہیں، تڑپ رہے کہ نہیں تڑپ رہے؟ میں نے کہا آؤ اللہ سے دعا کریں، اللہ صدر بھی حافظ قرآن دے دے۔ سارے نہیں کہندے، اللہ وزیر اعظم بھی حافظ قرآن دے دے، اللہ وزیر اعلیٰ بھی حافظ قرآن دے دے۔ تسی کہنا یہ تو تسی سانو مولویاں کو پھساؤ ہوئے، تو مولویوں بغیر تسی ٹھیک بھی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ بات سمجھ ہی نہیں آنی، بات سمجھ آئے تو بندہ عمل۔ مسلمان، میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کو پتا ہونا یہ کام غلط ہے، مسلمان کو اس کی حقیقت کا پتا ہو مسلمان، پھر وہ کام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، میں نے جو شروع میں سوال اٹھایا بس اس کا جواب دے کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حافظ قرآن جب گھر سے چلتا ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا تیرا ایک بیٹا وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، نیک ہوگا، نمازی ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے گا یہ اعزاز ان کے لیے نہیں، یہ اعزاز حافظ قرآن کے لیے ہے۔ فرمایا جب یہ حافظ قرآن گھر سے نکلتا ہے، اللہ فرماتے فرشتوں جلدی کرو، یہ حافظ قرآن اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو، یہ حافظ قرآن زمین پہ نہ چل کے آئے، تمہارے نورانی پروں پہ چل کے آئے۔ میں نے کہا ہے کوئی دنیا میں ایسا آدمی کہ جو فرشتوں کے پروں پہ چل کے آئے؟ میں نے کہا بھائیو، یہ پھر اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں، یہ اپنی اولاد کے ساتھ نا انصافی نہیں؟ اگر اسی اولاد نے کل قیامت والے دن گریبان پکڑ لیا، ابا جان آپ کو کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا تھا علماء نے، آپ نے مسجد میں بیٹھ کے مولوی صاحب کی تقریر نہیں سنی تھی کہ حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر کیا جواب دیں گے اپنی اولاد کو؟ اور پھر اس دن بندہ کھڑا دیکھے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن آئے گا، عجیب شان ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ ہے عزت، اسے کہتے ہیں عزت۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عزت ہے جسے زوال نہیں ہے، جسے زوال، فرمایا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اور پھر اسے حکم ہوگا تیرے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا۔ کہاں پہ لے جا؟ سارے نہیں بولتے، کہاں پہ لے جا؟ میں کبھی آج کل اکثر ادھا ہوں ہے کسی گھر دا کوئی بچہ حافظ قرآن داخل کرا دینا تے ایویں کوئی چاچا تایا ماما وہ ایویں کہن گے لے منڈے نو کتھے لاتا تسی مولوی بنان لگے ہیں، تے میں کہ اسے چاچے تائے مامے نے قیامت والے دن اڈیاں چک چک کے کہنا مینوں پچھان میں تیرا ماما، میں کون ہاں؟ تیرا ماما، میں تیرا چاچا۔ حقیقت ہے، میرے محبوب نے فرمایا 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔
میرے بھائیو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا، ساری باتیں چھوڑیں وقت ہو گیا، میں نے کہا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں نے بات کو یہاں سے شروع کیا، آپ 1:10 پہ تشریف لایا کریں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا آغاز کریں گے، اور اس میں بہت سارے مسائل بھی آئیں گے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیوں ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو متکلم کا کلام ہوتا ہے اس میں متکلم کے اوصاف نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جلال والے ہیں، تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ جلال والا ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ اس جلال کو برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے پھر اس قرآن کو کہاں پہ اتارا؟ اس کو اتارا ہے تو محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ اللہ کا قرآن جلال والا، میرے نبی کا سینہ جمال والا۔ سبحان اللہ۔ وہ جلال والا کلام جو ہے نا، وہ جمال والے سینے سے ہو کے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا پھر اس سینے سے نکل کے تیرے اور میرے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، آج وہ قرآن تیرے اور میرے بچے کے سینے میں ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کے بچوں کو یہ قرآن کریم والی دولت اور نعمت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا